السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 7 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا اقوام متحدہ کی جانب سے $1.5 ارب امداد کا خیر مقدم۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں جاری انسانی بحران کے مقابلے کے لیے $1.5 ارب اکٹھا کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی کمیونٹی کو امداد کی تقسیم کے عمل میں شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترجمان نے افغانستان میں امداد کی تقسیم میں شفافیت کے فقدان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت امداد کی تقسیم کے پروگرام میں ان لوگوں کو ترجیح دے رہی ہے جنہیں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ انسانی امداد سے متعلق اقوام متحدہ کے اداروں نے منگل کے روز انتباہ دیا تھا کہ افغانستان میں سخت سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے اور شدید موسمی حالات پہلے ہی ملک بھر میں لاکھوں افغان باشندوں کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ انسانی بھلائی کے امور پر تعاون سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے تخمینوں کی بنیاد پر فی الحال انہوں نے افغانستان میں جاری انسانی بحران کے مقابلے کے لیے $1.5 ارب اکٹھے کیے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ایک اور خبر کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کہ طالبان نے اپنے نئے فوجی ڈھانچے میں خودکش بمباروں کی ایک بٹالین بھی قائم کی ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ خودکش بمباروں کو طالبان کی اسپیشل فورسز میں بھرتی کیا جائے گا۔ کچھ میڈیا ذرائع نے ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے کہا تھا کہ خودکش بمباروں کی بٹالین اسپیشل فورسز کا حصہ ہوگی اور وہ وزارت دفاع کے ماتحت کام کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بٹالین میں شامل مجاہدین فوج میں بھی ہیں اور انہیں اسپیشل فورسز میں بھی شامل کیا جائے گا اور وہ سب وزارت دفاع کی نگرانی میں کام کریں گے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ریڈیو فری یورپ RL کو بتایا کہ یہ فورسز ایک خاص تعداد میں قائم کی جائیں گی اور انہیں خصوصی کارروائیوں کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد گرانے سے گریز کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور PDM ترجمان سابق سینیٹر حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد گرانے سے گریز کیا جائے۔ اس مسجد کا دفاع کرنا ہمارا ایمانی، دینی اور اسلامی فریضہ ہے۔ سابق سینیٹر حافظ حمداللہ نے کہا کہ مدینہ مسجد چندے سے بنائی گئی ہے، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد میں دوہرا معیار ہے، ملک ریاض کو غیر قانونی زمینیں ریگولرائزڈ کر کے دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا دستور قرآن ہوگا۔ پاکستان کے اسلامی آئین میں مسجد بنانے کی ہدایت ہے، گرانے کی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 40 سال پہلے جب مسجد بن رہی تھی تو اداروں کو اس وقت ہوش نہیں آیا۔ یہ مسجد غیر قانونی نہیں بلکہ جگہ سوسائٹی سے خرید کر نقشہ پاس کروا کر بنائی گئی ہے۔ عدالت پارک بنانا چاہتی ہے جبکہ عوام کی چاہت ہے اسے مسجد رہنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قریب ہی جھیل پارک ہے، پہلے اسے فعال کر کے سہولیات دی جائیں۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور ضلع کیماڑی کراچی کے امیر قاری محمد عثمان نے کراچی کے ائمہ مساجد سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں مدینہ مسجد طارق روڈ کی شہادت کے عدالتی فیصلے سے پیدا شدہ صورتحال سے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے نماز جمعہ کے بعد مدینہ مسجد طارق روڈ پر ہونے والے عظیم الشان احتجاجی مظاہرے میں بھرپور شرکت کی تاکید کریں۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو پورا کراچی مدینہ مسجد طارق روڈ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ عدالتی فیصلے سے پاکستان سمیت امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ قاری محمد عثمان نے کہا کہ نماز جمعہ کے اجتماع اور احتجاجی مظاہرے سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو اور دیگر جماعتوں کے نمائندے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے کروڑوں لوگوں کا سوال ہے کہ مسجد کے لیے متبادل کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو پارکوں کے لیے کیوں نہیں؟ مسجد کے بجائے پارک کے لیے متبادل جگہ دی جائے، خدارہ ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ قاری محمد عثمان نے کہا کہ مساجد اور دینی ادارے معاشرے کی فلاح و سلامتی کے مراکز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے شریعت اسلامیہ سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان مر تو سکتا ہے مگر امن و آشتی کا مرکز مسجد گرانے نہیں دے سکتا۔
قزاقستان میں مظاہرین کے خلاف آپریشن میں درجنوں ہلاکتیں، حکومت کی مدد کے لیے روسی دستے روانہ۔ قزاقستان میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ مرکزی شہر الماتی میں امن و امان بحال کرنے کی غرض سے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف ہونے والے آپریشن میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ انہوں نے اس وقت مظاہرین کے خلاف اقدامات کیے جب انہوں نے شہر کے پولیس اسٹیشنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ LPG کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے بعد قزاقستان کے کئی علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جن میں حکام کے مطابق اب تک سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکار ہلاک اور 353 زخمی ہو چکے ہیں۔ قزاقستان کے صدر کی درخواست پر روس قزاقستان میں اپنے دستے بھیج رہا ہے۔ صدر کے مطابق روسی دستوں کی مدد سے ملک میں استحکام لایا جائے گا۔ قزاقستان روس، بیلاروس، تاجکستان، کرغستان اور آرمینیا کے اتحاد CSTO کا رکن ہے۔ CSTO نے تصدیق کی ہے کہ زمینی دستوں کے علاوہ فضائی دستے بھی قزاقستان بھیجے جائیں گے۔ روسی ذرائع ابلاغ کی ایک ویڈیو میں دستوں کو ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارے میں سوار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مظاہرے اتوار کو شروع ہوئے تھے جب حکومت نے LPG سے پرائس کیپ ہٹایا۔ ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی کاروں میں LPG بطور ایندھن استعمال کرتی ہے، مگر اس اقدام کے بعد مظاہروں میں سیاسی ناراضگی بھی ظاہر کی گئی۔ قزاقستان کے صدر نے مظاہرین کو بیرون ملک سے تربیت یافتہ دہشت گرد گروہ قرار دیا اور قومی سطح پر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس کے تحت لوگوں کا بڑی تعداد میں جمع ہونا منع ہے۔ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب مظاہرین کی بڑی تعداد نے پولیس کی عمارتوں میں داخلے کی کوشش کی تو انہیں ختم کر دیا گیا۔ مظاہروں میں قریب 1000 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ اسپتالوں میں 400 زیر علاج ہیں اور 62 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں تیزی کے بعد SOPs میں سختی کا اعلان۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے جمعرات کو اس بات پر زور دیا کہ سماجی فاصلوں کی پابندی کرنے میں ناکامی اور سرکاری اور نجی شعبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوتے وقت درجہ حرارت کی پیمائش کرنے سے انکار کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا اور دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا SOPs میں سختی کا فیصلہ کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے کے بعد سامنے آیا۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ سعودی عرب میں کورونا کے تازہ کیسز 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، تاہم اس وائرس سے تازہ اموات سامنے نہیں آئیں۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کورونا کے مریضوں کی تعداد 117 تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 3168 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل شام سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس سے متاثر افراد کے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے صحت یابی کی مدت کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے کورونا سے صحت یاب ہونے کی مدت 7 دن اور ویکسین نہ لگوانے والے کے لیے 10 دن ہے۔ سوڈان میں ہزاروں افراد کے فوج کے خلاف مظاہروں سے قبل ٹیلی مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم، اس کے جڑواں شہروں ام درمان اور بحری میں ہزاروں افراد فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں، لیکن جمعرات کو ان مظاہروں سے قبل ٹیلی مواصلاتی نظام درہم برہم کر دیا گیا۔ سوڈانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہروں سے قبل خرطوم اور ام درمان کے درمیان دریائے نیل پر واقع بعض پل بھی بند کر دیے تھے تاکہ مظاہرین کی آزادانہ آمد و رفت کو روکا جا سکے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ خرطوم کے صدارتی محل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ فوج پر دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں سول حکومت کو اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں۔ روئٹرز کے صحافیوں اور انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی تنظیم نیٹ بلوکس نے بتایا کہ صبح سے ہی موبائل فون پر کالز اور انٹرنیٹ خدمات میں خلل پڑا ہے۔ واضح رہے کہ یہ مظاہرے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے عہدے سے مستعفی ہونے کے 4 دن بعد ہو رہے ہیں۔ ان کے استعفے سے سوڈان کا سیاسی مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے۔ اومیکرون ڈیلٹا سے کم خطرناک لیکن معمولی نہ سمجھیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کورونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے تعلق سے عمومی تاثر کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کورونا کا معمولی ویرینٹ نہ سمجھا جائے۔
دی ویک میگزین کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اومیکرون ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں کم شدت کا حامل پایا گیا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ہلکے میں لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کی وجہ سے بھی لوگوں کو اسپتالوں میں داخل ہونا پڑا اور دیگر ویرینٹ کی طرح یہ اموات کا باعث بھی بنا ہے۔ انہوں نے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ 2022 میں شہریوں کو ویکسین لگانے کے عمل میں شفافیت کا مظاہرہ کریں۔ ویکسین لگانے کے عمل میں ناہمواری لوگوں کے لیے مہلک ہونے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں اور معیشتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت تھوڑے سے ممالک میں بوسٹر خوراکیں لگانے سے وبا ختم نہیں ہوگی، جبکہ دنیا میں اربوں لوگ غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے ویکسینیشن کی موجودہ رفتار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سن 2022 کے آغاز میں ابھی تک دنیا کے 109 ممالک اپنے 70% شہریوں کو مکمل طور پر ویکسین لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔